اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. ہمارا موضوع سخن ہے عزا اور جلوس عزا میں نظم و ضبط. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بنظم امورکم. آخری وقت میں اپنے بچوں کو آپ نے اکٹھا کر کے کہا کہ میرے بچوں، خاص کر امام حسن سے خطاب کیا کہ میرے بیٹے حسن، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنا شعار بنائیں. عزاداری امام حسین، ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، یہ دین کی تبلیغ، پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین ذریعہ ہے. ان عزاداریوں کے ذریعے، ان مجلسوں کے ذریعے، ان جلوسۂ عزا کے ذریعے، ان ماتمی جلوس کے ذریعے، ماتمی دستوں کے ذریعے ہم صرف اپنے غم کو نمایاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام اور اپنے گویا رہبر، اپنے قائد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تعارف کرواتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے امام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے امام کا نظریہ ہے، یہ ہمارے امام کی ہدایت ہے. ہم اسی ہدایت کے پرچم کو ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا جلوسوں میں ہمارا جلوس، جناب زینب نے شام کے بازار میں، جناب زینب نے کوفے کے بازار میں، گویا وہ جو اسیروں کا قافلہ تھا اس کو آپ نے جلوس عزا میں تبدیل کر دیا، اور اتنے بہترین انداز میں تبدیل کیا کہ جو لوگ بے نظمی کے ساتھ اس تماشائی بن کر آئے تھے ان کو گویا صرف محض تماشائی نہیں بلکہ اپنا مستمع یعنی غور سے سننے والے سامعین میں تبدیل کر دیا. لہٰذا یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم میں نظم ہو، ضبط ہو. جلوس عزا ایک بہترین ذریعہ ہے پیغام امام حسین علیہ السلام کو نشر کرنے کا، پیغام امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کا، دنیا کو پہنچانے کا. اور اس کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کم و بیش. دنیا میں جہاں بھی جلوسائے عزا نکلتے ہیں تو دیکھنے والے لوگ چاروں طرف گرد و پیش جمع ہو جاتے ہیں. خاص کر ہمیں اپنے ملک میں خیال رکھنا ہوگا، اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا. جب ہم جلوس لے کر جا رہے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے جلوس عزا امام حسین. اس جلوس میں ہمیں چند چیز کا خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلے جلوس میں نظم و ضبط، لوگوں کا چلنا ساتھ ساتھ ہو، لوگوں کا ماتم ساتھ ساتھ ہو، لوگوں کا نوحہ پڑھنا ساتھ ساتھ ہو، لوگوں کے چہرے سے، لوگوں کے لباس سے، لوگوں کے وجود سے نمایاں ہو کہ یہ جلوس عزا میں شریک ہوئے ہیں. دوسری چیز، ہمارا پہناوا، خاص کر ہماری خواتین، ہماری مستورات جب جلوس میں آتی ہیں تو ان کا حضور اس بات کا گواہ بنے کہ یہ جناب زینب کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور مرد جب آتے ہیں تو وہ ان کا وجود اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ امام سجاد، امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا وہ اس بات کو نمایاں کرے کہ وہ کربلا کے بچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. لہٰذا جلوس میں صفائی، نظم، ضبط، چہرے سے غم کا نمایاں ہونا، وقت پہ جلوس کا نکلنا، وقت پہ ختم ہونا، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہونا، بلکہ ہمارا جلوس ایسا ہو کہ ہمارے نوحے پہ دوسرے بھی گریا کریں، دوسرے ہمارے لیے راستے فراہم کریں کہ آئیے. تو لہٰذا نظم و ضبط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جلوس میں اگر ہم نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے تشفی دل کا تو باعث بنے، لیکن پیغام امام حسین نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے میری کہ انشاءاللہ اس سال ماہ عزا میں اس نظم کا خیال کریں تاکہ دنیا کے لیے ایک پیغام بنے کہ یہ صرف قوم رونے والی نہیں ہے بلکہ جن پہ روتی ہے ان کے پرچم کو بھی اور ان کی ہدایت کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.